بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک کی طاقت اور کثرت۔ جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں پھر درود پاک اپنی طاقت انہیں دکھاتا ہے۔ وہ لوگ جو عاشقان درود ہوتے ہیں، جو پھر اہل درود کہلاتے ہیں، پھر ان کو لمحوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو اہل درود کو نصیب ہوتی ہے۔ آپ بھی اگر درود پاک کی کثرت کرنے والے ہیں تو یہ کیفیت آپ کو بھی نصیب ہوگی، اور وہ یہ کہ جو لوگ درود پاک سے اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہیں پھر وہ لمحوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا شرف نصیب پاتے ہیں۔ اور جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں ان کی روحیں جو ہیں وہ براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے زیر تربیت میں آ جاتی ہیں۔ روحانیت میں پھر درجہ بدرجہ ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور درود پاک کا ہر رنگ بیان کرنا اور ہر اس کیفیت کو بیان کرنا کہ جس سے آپ لوگوں کے دلوں میں درود پاک کی محبت کو اور زیادہ پیدا کیا جا سکے، آپ کے دلوں میں درود پاک کی لگن، شوق اور اس کو پڑھنے کی محبت کو اور زیادہ جو ہے وہ بڑھایا جا سکے۔ دیکھیں، درود پاک کی جو لوگ کثرت کرتے ہیں نا پھر وہ اہل درود کہلاتے ہیں، اور جو پھر اہل درود بن جاتے ہیں پھر ان کو یہ کیفیات نصیب ہوتی ہیں، اور ان کیفیات میں سے پھر یہ ایک کیفیت ہے کہ ان کی جو ہے وہ روحیں وہ حضور کی بارگاہ سے زیر تربیت ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کی روحوں کا آنا جانا لگ جاتا ہے پھر حضور کی بارگاہ میں۔ ایسی روحیں جو ہے نا وہ پھر عرش پر بھی مقبول ہو جاتی ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو جاتی ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں، حضور کی کچہری میں ایسی روح کا جو ہے وہ متواتر آنا جانا پھر لگا رہتا ہے۔ وہ زیر تربیت آ جاتی ہیں نا ایسی روحیں، پاکیزگیاں اتر جاتی ہیں آپ کے اندر، آپ سکون کے سمندر میں اتر جاتے ہیں، طہارتیں نصیب ہوتی ہیں آپ کو، آپ کی عفتوں اور آپ کی عصمتوں کی حفاظت ہونا شروع ہو جاتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور یہ تمام چیزیں، یہ تمام کیفیات آپ کو نصیب تب ہوتی ہیں جب آپ درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اپنی زندگی کے اندر کوئی اور عمل ہے یا نہیں، میری آپ سے درخواست ہے اور میری خود کو بھی یہ نصیحت ہے کہ زندگی کے اندر اتنا ضرور درود پاک پڑھ جائیے گا کہ آپ کا نفس جو ہے وہ قیامت والے دن کم از کم اس ایک بات پر، اس ایک عمل پر تو مطمئن ہو جائے کہ آپ نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے درود پاک کی کثرت کی ہے، اور جب نامہ اعمال کھلے تو درود پاک کی اس میں کم از کم کثرت ضرور نکلے۔ تو اس نیت کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ درود پاک کی کثرت ضرور کیا کریں۔ اور دوسری بات جو آج آپ کے ساتھ یہ جو کیفیت بیان کی ہے کہ اہل درود پھر حضور کی کچہری میں پہنچ جایا کرتے ہیں، لمحوں میں انہیں پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر جن پر حضور کی نگاہ کرم پڑ جائے اور خصوصی نگاہ کی عنایت اللہ پاک کی طرف سے عطا ہو جائے اس شخص کو، پھر اس سے بڑھ کر تو اور ہمیں چاہیے کیا؟ بحیثیت مسلمان ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، خاص طور پر درود پاک کی کثرت کرنا شروع کریں اور اہل درود بن جائیں، عاشقان درود بن جائیں۔ پھر آپ کا آنا جانا لگتا رہے حضور کی بارگاہ میں، پھر آپ اپنے تصور میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے جب حضور کی بارگاہ میں محبت کے نذرانے پیش کریں گے نا تو پھر آپ کو یوں ہی لگے گا کہ جیسے آپ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر براہ راست یہ نذرانے پیش کر رہے ہیں درود پاک کے۔ تو یہ کیفیات اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی نصیب ہوں تو پھر درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیں اور عاشقان درود بن جائیں، پھر اہل درود بن جائیں، اور پھر جو اہل درود بن جاتا ہے پھر اسی کو یہ کیفیات جو ہے نصیب بھی ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ روح آپ کی پرورش پانا شروع ہو جاتی ہے، پاکیزگیاں اترنا شروع ہو جاتی ہیں، طہارتیں نصیب ہوتی ہیں، آپ کی سوچ، آپ کا خیال، آپ کی بات کرنے کا انداز، آپ کی گفتگو میں طہارت اور پاکیزگی جو ہے وہ اتر جاتی ہے۔ آپ کی زبان سے پھر ایسا کوئی لفظ نکل ہی نہیں سکتا جو اللہ اور اس کے محبوب کو ناپسند ہو۔
تو جو لوگ درود پاک سے اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہیں پھر انہی کو یہ عفتیں نصیب ہوتی ہیں، انہی کو پھر یہ عصمتیں نصیب ہوتی ہیں، اور جتنی پاکیزگی آپ کی روح میں اترتی جائے گی اتنی ہی روح جو ہے اس کا آنا جانا حضور کی بارگاہ میں لگ جائے گا۔ پھر آپ یہ کیفیت اپنے اندر ہوتی ہوئی محسوس کریں گے کہ جیسے آپ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ زندگی کے اندر، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ کو یہ کیفیات نصیب ہوتی ہیں تو اس سے بڑی تو بختوری ہی کسی شخص کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو میری ہمیشہ یہ آپ لوگوں سے درخواست رہتی ہے، اور ان ویڈیوز کے بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس سفر کا مسافر بنایا جائے۔ اور درود پاک کا سفر تو ہے ہی راحتوں کا سفر، محبتوں کا سفر ہے، عطاؤں کا سفر ہے، اور روحانی ترقیوں کا سفر ہے یہ درود پاک کا سفر جو ہے۔ تو اس لیے درود پاک کو جتنا ہو سکے اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، اور خود کو یہ محسوس کروایا کریں۔ جب تنہائی میں بیٹھ کر آپ درود پاک پڑھیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نذرانے درود پاک کے جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ الحمدللہ اہل درود کو نصیب ہوتی ہیں، عاشقان درود کو نصیب ہوتی ہیں، اور ان کو نصیب ہوتی رہیں گی جب تک وہ سنجیدگی کے ساتھ مستقل مزاجی اور استقامت کے ساتھ درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر شامل رکھیں گے، ان کو یہ کیفیات انشاءاللہ تعالی نصیب ہوتی رہیں گی۔ اور ایک اور بڑی بات کہ جب آپ لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں نا تو آپ کی زبان اس قدر عادی ہو جاتی ہے درود پاک پڑھنے کی کہ جب کبھی زبان نہیں بھی پڑھ رہی ہوتی تو قلب پر یہ ذکر جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے جاری ہو جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا قلب جو ہے وہ درود پاک پڑھ رہا ہے۔ تو اس سے بڑی اور حلاوت اور اس سے بڑی اور کیفیت کیا ہو سکتی ہے جو آپ کو ایسی نصیب ہو جائے؟ تو درود پاک کو جتنا ہو سکے اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، اور ہر وقت درود پاک پڑھا کریں، تاکہ آپ کو یہ محسوس ہوتا رہے، آپ کو یہ لگتا رہے کہ جیسے آپ حضور کی کچہری میں جو ہیں وہ حاضر ہوئے ہیں، اور آپ حضور کی کچہری میں بیٹھ کر درود و سلام کے جو ہیں وہ نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہمیں اور چاہیے کیا، اور اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خوش نصیبی اور ہو کیا سکتی ہے؟ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔